بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے شہزاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈونچر ورلڈ وتھ شہزاد۔ دوستوں، مختلف ٹاپکس کے اوپر مختلف ٹائمنگ میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ میرے بہت سارے پروفیشنز ہیں۔ لیٹس سپوز مثال کے طور پر میرا انٹرنیشنل ٹور اینڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کا بھی پروفیشن ہے، میرا بینکنگ سے ریلیٹڈ بھی پروفیشن رہا ہے کافی ٹائم سے، اور میرا ایف بی آر کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزرا ہے، اور اس کے حوالے سے میں کافی حد تک کنسلٹنسی کا کام بھی کرتا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو میرا ایک ٹاپک مجھے دیا گیا ہے کہ ایف بی آر کے اندر جو کمپنی رجسٹریشن کرائی جاتی ہے اس کا پروسیس کیا ہے۔ دوستوں، بہت ہی زبردست ٹاپک ہے۔ آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کمپنی کس طرح رجسٹر کی جاتی ہے اور اس کے آپ کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں فیوچر میں۔ دیکھیں، ایف بی آر کے ساتھ اگر آپ کمپنی رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایف بی آر کے ساتھ رجسٹریشن کروانی پڑے گی، اپنی رجسٹریشن کروانی پڑے گی۔ اگر آپ کی اپنی رجسٹریشن جب تک ہو جاتی ہے، آپ نے ٹیکس ریٹرن پچھلے سال جمع کرائی ہیں یا نہیں کرائی، اگر آپ نئے یوزر ہیں تب بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں جو میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کمپنی رجسٹریشن اس لیے تب آپ کو کروانی چاہیے جب آپ کے پاس پراپر آپ کا کوئی فزیکل کمپنی موجود ہے۔ بغیر کسی وجہ کے یا ہوا میں آپ نے کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ اگر آپ کی کمپنی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی شاپ ہے، کوئی دفتر ہے، کوئی آفس ہے آپ کے پاس اپنا، جس میں بے شک وہ کرائے کا ہے یا آپ کی ملکیت میں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا کوئی نہ کوئی آفس یا شاپ ہونی چاہیے جس کو آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اس رجسٹریشن کے کیا فائدے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے ایف بی آر کے ساتھ تو اس کے اوپر آپ کی کمپنی کے ٹائٹل کے ساتھ آپ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی کروکری شاپ ہے، آپ کی گروسری شاپ ہے، آپ کے پاس کوئی بھی آپ کی بے شک فروٹ شاپ ہی ہے، آپ اس کے نام پہ رجسٹر کروا کے اس کے نام پہ بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ اب بینک اکاؤنٹ کھلوا کے آپ کو کیا فائدہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت سارے میرے دوست جو ہیں نا وہ اکثر اوقات نا وہ باہر کے جانے کے چکر میں ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں کا ویزا وغیرہ اپلائی کرتے ہیں، ان کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ کمپنی آپ کی جب رجسٹر ہو جائے گی، آپ ایک کمپنی کے اونر بن جائیں گے۔ کمپنی کے اونر بننے کے بعد آپ کا جب بینک میں اکاؤنٹ کھلے گا تو اس میں بھی آپ اونر ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سول پروپرائٹر اکاؤنٹ اس کو بولیں گے۔ آپ کے نام سے نہیں ہوگا بلکہ وہ آپ کی کمپنی کے نام سے یا آپ کی شاپ کے نام سے اکاؤنٹ کھولا جائے گا بینک کے اندر، اور اسی ایف بی آر کی رجسٹریشن کی بیس پہ کھولا جائے گا۔ اس کا آپ کو یہ فائدہ ہے کہ جب آپ کمپنی کے اونرشپ مل جاتی ہے آپ کو، آپ جب بینک سے اسٹیٹمنٹ نکلوائیں گے تو کمپنی کے نام کی ہوگی۔ بینک سے آپ ایک لیٹر بھی نکلوائیں گے جس کو اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر کہتے ہیں، اس کے اندر بھی مینشن ہوگا کہ آپ سول پروپرائٹر اونر ہیں، یعنی کہ وہ ایک سیکنڈ انڈورسمنٹ بن جاتی ہے کہ بینک کی طرف سے کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی آپ کا اپنا بزنس ہے اور آپ ہی اس کے اونر ہیں۔ اس کا ایک سیپریٹ لیٹر بھی آپ کو بینک دے سکتا ہے جس لیٹر کو کہتے ہیں سول پروپرائٹرشپ لیٹر۔ ایک ہوتا ہے اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر، ایک ہوتا ہے سول پروپرائٹرشپ لیٹر۔ یہ ان چیزوں کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کی کمپنی رجسٹر ہو جائے گی، آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا، آپ کے پاس اس کے اکاؤنٹ میں آپ ٹرانزیکشن کریں گے، آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن آپ کی ریڈی ہو جائے گی۔ کسی بھی ملک کے ویزے کے لیے 6 مہینے تک آپ اس اکاؤنٹ کو چلائیں اور آپ اپنے اونرشپ کے طور پہ آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ کاروبار ہے، یہ بزنس ہے، اور یہ آپ کی ٹیکس ریٹرنز ہیں، یہ آپ کی کمپنی کا پروفائل ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ جب کسی بھی ایمبیسی کو دیں گے تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا ویزا لگ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے امپلائی ہیں، کسی کے پاس کام کرتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے اپنے نام پہ کمپنی ہوگی اور اس کی بیس کے اوپر آپ خود سے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے جگہوں پہ بھی آپ کو کام آ سکتا ہے کمپنی اکاؤنٹ۔ اب آتے ہیں اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، کمپنی رجسٹر کروانے کا جو ہے نا پروسیس، اس میں تو 4-5 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ چاہیے ہوتی ہے، آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ آپ کو رجسٹریٹ کروانا پڑے گا اپنے آپ کو۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس جہاں پہ بھی آپ کی آفس ہے یا شاپ ہے وہاں کا آپ نے رینٹ ایگریمنٹ ضرور بنوایا ہوگا، جس کے ساتھ بھی آپ نے کیا ہوا ہے، جس سے بھی آپ نے شاپ لی ہے اس کا رینٹ ایگریمنٹ آپ کے پاس لازمی طور پہ ہوگا۔ اگر آپ کی اپنی ملکیت میں شاپ ہے تو آپ کے پاس اس کی رجسٹری ہوگی یا اس کے اوپر ایڈریس وغیرہ لکھا ہوگا۔ اگر رینٹ ایگریمنٹ نہیں ہے تو آپ کو پاس اس کی رجسٹری ہونی چاہیے، وہ رجسٹری آپ اس کے ساتھ ڈاکومنٹس میں اٹیچ کریں گے۔ نمبر 2، آپ کو جو ڈاکومنٹ چاہیے ہوگا وہ آپ کو چاہیے ہوگا کمپنی کا لیٹر پیڈ۔ کمپنی کا لیٹر پیڈ یہ ہوگا کہ کسی بھی شاپ کے نام پہ آپ نے اگر بنایا ہے تو آپ کو اس کے جو ہے نا لیٹر پیڈ بنوانا پڑے گا۔ وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ کسی بھی کمپیوٹر والے سے، پرنٹر والے سے آپ ایک لیٹر پیڈ بنوا سکتے ہیں، تو اس میں وہ اتنا بڑا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
اس کے علاوہ کمپنی اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے آپ کو ایک ادر اسٹیمپ کی ضرورت پڑے گی، ربر اسٹیمپ بنوانی پڑے گی، وہ ایگزیکٹلی وہی ٹائٹل ہونا چاہیے جس ٹائٹل سے آپ کی کمپنی ہے، وہی ٹائٹل ہونا چاہیے اس اسٹیمپ کے اوپر بھی۔ دوستوں اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز چاہیے ہوگی جسے کہتے ہیں جو کہ بجلی کا بل ہوتا ہے، جس جگہ پہ جس پریمیسز میں آپ کا آفس ہے، جہاں پہ بھی آپ کی کمپنی ہے، وہاں پہ آپ کے پاس اس کا یوٹیلیٹی بل ہونا چاہیے جو پچھلے مہینے کا یوٹیلیٹی بل ہوتا ہے۔ آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے۔ تو یہ سارے ڈاکومنٹ جب آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں تو ٹیکس ریٹرن جب آپ کی سبمٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو یہ چیزیں اٹیچ کرنی پڑتی ہیں، اٹیچ کر کے یہ ایف بی آر کو سبمٹ کرنی پڑتی ہیں تاکہ آپ کا جو کمپنی ہے وہ آپ کے نام پہ رجسٹر ہو کے آ جائے۔ یہ سارے کا سارا پروسیس 1 سے 2 دن کا ہوتا ہے۔ 1 سے 2 دن کے اندر اندر آپ کے نام پہ کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے اگر سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہوں تو دوستوں یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو، آپ کو کمپنی رجسٹریشن کے بارے سے میں نے انفارمیشن دی ہے۔ مزید اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے تو میرا نمبر اس چینل کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہوتا ہے، آپ مجھ سے اس نمبر کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو مشورہ چاہیے، کوئی بھی آپ کو بات پوچھنی ہو تو آپ لازمی طور پر مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی معلومات ملے گی۔ اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔